بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کی فضیلت، طریقہ اور مسائل بیان کروں گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اور فائدہ مند محسوس ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ مجھے فائدہ پہنچائیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف 4 چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام یہ کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ دوسرا کام یہ کہ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تیسرا کام یہ کہ نیچے تبصرہ خانے میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور چوتھا کام یہ کہ اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے میں جن لوگوں نے میرے ساتھ مالی تعاون کیا ہے، نیچے ڈسکرپشن میں موجود ان کے اشتہار کا وزٹ کر لیں۔ اگر آپ یہ چاروں کام کر لیتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور خوشحالیاں عطا فرمائے، آمین۔ اب آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے تمام گناہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے سبھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو ہر ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کریں۔ یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی بھر میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ صلاۃ التسبیح میں کل 300 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہوتا ہے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے نماز شروع کریں۔ پھر پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیں تو 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر رکوع میں رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر قومے میں ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جائیں اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ یہ ہو گئیں پہلی رکعت میں کل 75 تسبیحات۔ اسی طرح باقی تینوں رکعتوں میں بھی ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں یہ تسبیحات اتحیات پڑھنے کے بعد پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کے کچھ مسائل۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی مروی ہے، اگر کوئی اس طرح پڑھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ان 4 رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز مکروہ اوقات کے علاوہ دن بھر میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر صلاۃ التسبیح میں کسی موقع پر تیسرا کلمہ پڑھنا بھول جائیں تو اگلے رکن میں زیادہ پڑھ لیں۔ مثلا رکوع میں پڑھنا بھول جائیں تو سجدے میں 10 کے بجائے 20 بار تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔